اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، جیسے کہ مشہور و معروف ہے کہ وہ شام میں ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو بہرحال جو ہے وہ مصر بھی جانا شروع ہو گئے، کہ مصر میں بھی حضرت زینب سے منسوب ایک روضہ ہے۔ کچھ روایات ہیں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید ان کا روضہ وہاں پر ہو۔ تو اس سلسلے میں جب پوچھا گیا آیت اللہ خوئی سے بھی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام میں مدفون ہیں یا مصر میں، تو انہوں نے آیت اللہ خوئی نے یہ جواب دیا کہ مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ شام میں مدفون۔ تو زیادہ قوی رجحان تو اسی سلسلے ہی میں ہے کہ وہ شام میں مدفون ہے۔ البتہ کچھ تاریخیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ مصر میں مدفون ہیں۔ یہ مصر میں ان حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب جو روضہ ہے یہ آپ کے سامنے، یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں ویسے، کیونکہ ایک گمان اور ایک احتمال پایا جاتا ہے بہرحال کہ شاید یہاں پر ہو، لیکن سب سے زیادہ فی الحال جو تحقیق ہے اور اوتھینٹسٹی ہے وہ وہی شام والے روضے ہی کی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ البتہ فقط صرف اس حد تک ہی نہ رہ جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت وہ فقط ہم صرف چند واقعات کے تحت اس کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن کبھی خواتین اس لحاظ سے کہیں ہمیں ڈسکشنز ہوتے نظر نہیں آتے کہ ان کی شخصیت کے پہلو کیا تھے، ہمیں اس پہ کس طرح سے آج کل کے دور میں ہمیں کس طرح سے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ غیر شیعہ بہت ساری تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ خواتین کی میٹنگز منعقد ہوتی، مجلس مذاکرہ ہوتی، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ باقاعدہ سیدہ زینب کا کردار اور آج کی طالبات کے حوالے سے باقاعدہ مذاکرے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنے مکتب فکر میں اس انداز سے کوئی چیز منظم طریقے پر کہیں انجام پا رہی، کہ کہیں بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے کہ ہم ان کی سیرت جو ہے وہ کس طرح سے ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کا کہ فقط صرف ہم روضے کی زیارت کی اور وہاں سے واپس آ گئے، بس ایک جس طرح ایک اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے کہ ہاں بس ہماری یہ سب زیارتیں مکمل ہو گئیں، ٹک کرتے جا رہے ہیں، صرف وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس نہیں آ رہے، کوئی سیرت کی پیروی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ خواتین کا نہیں ہوتا، بس گئے جس طریقے سے ایک ٹرپ ہوتا ہے اور ایک انسان نکلتا ہے سیر و تفریح کے لیے، کچھ اس انداز کے زیارت کے سفر بن کر رہ گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر خواتین بعض اوقات چوکنگ کرتی نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ہم نے صبر اور استقامت اور ثبات جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ مظالم عراق کی گویا سرزمین ایسی کہ 1400 سال سے وہاں کے مومنین کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا، ایک سے ایک بڑھ کر ظالم وہاں پر حکمران ہوا ہے، لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لوگ مومنین جو وہاں پر ہیں، کسی خواتین کا کسی پردے میں کوئی آپ کو کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ وہاں کے مردوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بعض اوقات بم دھماکے ہوتے ہیں وہاں پر اور کئی سو افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن چند گھنٹے بعد پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی موت وغیرہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی۔ تو بہرحال ان کی شخصیت سے یعنی جو ائمہ ہیں اور شہزادی ہیں ان کی شخصیت سے بہت سارے پیغامات کو لینا ہے، فقط زیارت کے لیے ایک اٹینڈنس لگا کے آنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ يا صاحب السماء